السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم جناب رئیس احمد صاحب، آپ کی بات میں نے سنی، سوال بھی میں نے سنا، اور جس محترم عالم دین سے آپ نے سوال کیا اور انہوں نے آپ کو سود کے متعلق یہ جواب دیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے تو آپ کے لیے حرام ہے، لیکن وہ سودی رقم وہاں چھوڑنے کے بجائے اگر آپ نکال کر کے غریبوں مسکینوں میں دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اس کی دلیل تو نہیں ہے کوئی، لیکن انہوں نے جو استنباط کیا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس صدقے کے گوشت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے لیکن میرے لیے ہدیہ ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اپنا استنباط ہے، استدلال ہے، اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ صرف اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یا قیاس کیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سود، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ سود تو حرام ہے، ہر ایک کے اوپر حرام ہے، دینے والے کے اوپر بھی، لینے والے کے اوپر بھی، گواہی سب کے اوپر حرام ہے، کھایا نہیں جا سکتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے وہ غالباً میری جو سمجھ ہے ان عالم دین نے، وہ شیخ محترم نے یہی استدلال کیا ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز حرام ہو تو سب کے لیے حرام ہے۔ جیسے صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آل رسول کے لیے حرام ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بے شک یہ حرام ہے ان کے لیے، لیکن ہدیہ حلال ہے، تو انہوں نے ایسا سوچا ہوگا۔ حالانکہ اس کی اور بھی مثال ہے، بہت سارے مردار حرام ہے، بے شک حرام ہے، لیکن ایک شخص جو مضطر ہے، مجبور ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ حلال ہے، وہ کھا سکتا ہے جتنی جان بچانے کے لیے۔ شراب حرام ہے، لیکن آدمی مجبور ہے، پیاسا ہے، مر رہا ہے، تو اگر ایک دو گھونٹ پی لے جس سے کہ اس کی پیاس مٹ جائے اور بہرحال وہ حلال ہے۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنا حرام ہے، کفر ہے، بہرحال ان کا انکار کرنا یا برا بھلا کہہ دینا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے، اور دل مطمئن ہے، وقلبہ مطمئن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو تو وہ کلمہ کفر اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہت ساری استثنائیات کی چیزیں ہوتی ہیں، مستثنا ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں۔ ایک مطلق حکم ہوتا ہے، اس میں کچھ مجبوریاں، کچھ حالات ہوتے ہیں، یہ اہل علم جانتے ہیں، تو اس سے استثناء کرتے ہیں۔ بین ہی اسی طرح سے سود کا مسئلہ ہے، بے شک یہ حرام ہے، اور جیسا کہ بعض روایتوں میں بھی ہے کہ حالانکہ وہ روایت ضعیف ہی صحیح، لیکن اہل علم نے کہا کہ مطلب 70 گناہوں میں سے سب سے نچلا، سب سے کم تر گناہ سود کھانے کا یا کاروبار یا اس طرح سے اس پر کرنے کا یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں سے زنا کرے، تو حرام ہے، وہ حرام ہے، بے شک کوئی شک نہیں۔ اس میں سوال اصل میں یہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ سوال مولانا جب شیخ صفی الرحمن رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، ہمارا کئی جلسوں میں، کئی یہاں جدہ میں، ریاض میں، مختلف مقامات پر، حائل میں، قصیم میں، بریدہ میں، بہت ساری جگہوں پر ہم اکٹھا بلائے جاتے تھے، اور ہمارے لیے سعادت تھی کہ ہم ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، ہم اکٹھا بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، اور دعوت رہتی تھی۔ بہرحال اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ تو یہ سوال بار بار مجلسوں میں آتا تھا کہ شیخ ہمارا بینک میں اکاؤنٹ ہے اور ہم مجبور ہیں یہاں سے پیسہ بینک میں بھیجتے ہیں، اب وہاں سود ہوتا ہے تو ہم اس سود کی رقم کو کیا کریں؟ تو شیخ رحمہ اللہ یہی بتاتے تھے کہ سود کی رقم کے بارے میں اہل علم کا یہ حکم ہے کہ اچھا، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم وہ سودی رقم بینکوں میں چھوڑتے ہیں تو اسے لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دشمنان اسلام جو ہے وہ اسلام کے خلاف ان پیسوں کو نکال کر کے یوز کرتے ہیں، کفر اور حرام پھیلانے میں خرچ ہوتا ہے، تو چھوڑ دیں تو یہ ہوتا ہے، لیں تو ہمارے لیے حرام ہے، تو اس کا کوئی متبادل راستہ بتایا جائے۔ تو شیخ نے یہی فرمایا کہ بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ بینک سے وہ رقم آپ نکال لیں اور مسلمانوں کی رفاہ عامہ کے لیے استعمال کر لیں، اس کو سڑک بنوا دیں، کچھ بھی بغیر نیت ثواب کے۔ بہت سارے لوگ ہیں غریب غربا مسکین، علاج کے لیے ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں، ان کو ہاسپٹلوں میں جائیں، ان کی دوائیاں خرید کر کے دے دیں یا ان کو پیسے دے دیں کہ وہ پرچیوں
جا کے دوا خریدنے. بہت سارے لوگ ناحق طور پر جیلوں میں بند ہیں. بہت سارے لوگ کہ جیل میں بند ہونے کی وجہ سے ان کے گھر والوں کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، بھوکے مر رہے ہیں بچے، کپڑا نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آپ ان کی مدد کر دیں اس طرح سے، اور بہت سارے بغیر نیت ثواب کے، تاکہ وہ ان کے لیے حلال ہے. ان کے لیے ظاہر ہے مردار ہے وہ، جیسے جب مردار ایک بھوکے کے لیے حلال ہے تو وہ تو بہرحال. تو یہ ہے اصل چیز، سمجھ رہے ہیں. تو جنہوں نے بھی آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے، اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے. بے شک کوئی اکاؤنٹ والے کے لیے حرام ہے، لیکن وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی چیز ضرورت ہے. اگر ہر مسلمان کے لیے نہیں، بلکہ اس مسلمان کے لیے جو واقعی محتاج ہیں، یا وہ بچیاں، یا وہ بیمار، یا وہ جیلوں میں رہنے والے، یا وہ مجبور بوڑھے جن کے کوئی پوچھنے والا نہیں، بے شک آپ یہ رقم ان کو دے دیں، کوئی حرج نہیں، بغیر نیت ثواب کے. اللہ آپ جانتا ہے. تو یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں. اور جنہوں نے بھی آپ کو یہ مسئلہ بتایا، صحیح بتایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے. ان کا استدلال استنباط اس طریقے سے ہے، کوئی حرج نہیں. انہوں نے ایک مثال کے طور پر اس کو پیش کر کے، وہ دلیل یہ نہیں ہے کہ سود کا پیسہ حلال ہے اس طرح سے آپ دے، وہ اس کے لیے انہوں نے دلیل نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دلیل دی ہوگی کہ وہی چیز حرام ہے آل رسول کے لیے، لیکن جب وہی چیز بریرہ کے لیے حلال ہے، وہی چیز آل رسول کے لیے حرام ہے، لیکن بریرہ کے لیے وہی گوشت کیا ہے؟ حلال ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر حرام چیز سب کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو. اس میں کچھ استثنائیات رہتی ہیں، مستثنیات رہتی ہیں چیزیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. یہ میں سمجھتا ہوں. واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.